السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام پچھلے پروگرام کا حصہ دوم ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی مذہب اور انسان کے حوالے سے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں جب آیا، انسان نے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں سیکھیں، بہت ساری چیزوں کا رزلٹ انفر کیا، نتائج حاصل کیے، نتائج کی بنیاد پر قوانین مرتب ہوئے، اور اس طرح سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آج تک وہ یہاں تک ترقی کرتا ہوا پہنچ گیا۔ لیکن کچھ بنیادی سوالات اس کے انسان کے ایسے تھے جو اس کی اپنی ذات کے بارے میں تھے، مثال کے طور پر کہ وہ کہاں سے آیا، اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں سے جب وہ چلا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، کیا یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح دوسرے جانور ہوتے ہیں، یا اس کا ایک اپنا ایک تشخص موجود ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی پلان موجود ہے۔ یہ سارے وہ سوالات تھے کہ جس کے جواب کے لیے اس نے فلسفے کی طرف نگاہ ڈالی، لیکن فلسفہ اس کا جواب نہیں دے پایا۔ سائنس نے بھی اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اور اس طرح سے جب وہ مذہب کی جانب آیا تو مذہب نے اس کے سوالات کے جوابات دیے۔ ہم نے جو گفتگو کی تھی اس کا آخری جو حصہ تھا، اس میں جاوید صاحب نے فرمایا تھا کہ جو الہامی مذہب ہے اس کے اندر دو بنیادی حصے ہیں، ایک حکمت ہے اور ایک شریعہ ہے۔ حکمت وہ پورشن ہے جو اس بنیادی سوالات کے جواب بھی دیتا ہے، اور وہ کم و بیش ایک ہی ہے، جبکہ شریعہ ڈسپلن ہے، قانون ہے۔ اور یہاں پر ہم نے اپنی گفتگو ختم کی تھی کہ شریعت پر بھی عمل کرنا انسان کے لیے کیوں لازم ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ اپنی ذاتی زندگی میں دیکھتا ہے تو مذہب اسے بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا معبود ہے، کوئی خالق ہے، اور وہ خالق جب تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس نے تو وہ امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان میں کامیابی صرف اسی صورت میں ہوگی جب تمہارے اندر یہ اور یہ اور یہ چیزیں موجود ہوں گی۔ یہاں پر ہم نے گفتگو مکمل کی تھی، اور آج ہم اپنے اس پروگرام کی ابتدا اس سے کریں گے کہ اگر یہ سارے سوالات کے جواب مذہب دے رہا ہے، اور سارے جوابات ایسے ہیں جو اطمینان بخش بھی ہیں، جو انسان کے ان چیزوں کو تسکین بھی پہنچا رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ مذہب بیزار ہوتے ہیں، جو مذہب ہی کو نہیں مانتے؟ کیا انہیں آنسر نہیں مل پا رہا، یا ان کے دوسرے کچھ سوالات ہیں جو اعتراضات ہیں، یا جس کا جواب مذہب انہیں نہیں دے پا رہا ہے؟ یہ ہم گفتگو رکھیں گے جاوید صاحب کے سامنے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب، یہ پچھلے پروگرام میں ہم نے جو بات کی تھی، جہاں پر ہم نے مکمل کی تھی بات، وہ حکمت اور شریعت پہ مکمل کی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مذہب بیزار ہوتے ہیں، جو مذہب کو سرے سے نہیں مانتے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو بنیادی جو کویسچنز ہیں مذہب ان کا آنسر نہیں دے رہا، بلکہ ان کا آنسر تو یہ ہے کہ آپ سے آپ پیدا ہو گیا ہے، اتفاق سے ہو گئی ہے، سائنس سے ثابت نہیں ہو رہی۔ اس طرح کے کچھ سوالات اور اعتراضات وہ کرتے ہیں۔ تو کیا بات ہے، ان کو مذہب ایڈریس نہیں کر پا رہا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ میں نے جو کچھ اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اور اس طرح کے بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں، ان کی چیزیں پڑھی بھی ہیں، آپ انہیں تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو خالص فلسفے اور اعلیٰ علم کی سطح پر بعض مشکلات محسوس کرتے ہیں، اور ان مشکلات کا حل ان کو اس طریقے سے نہیں مل پاتا۔ اس طرح کے مواقع بھی نہیں ہوتے کہ وہ باقاعدہ طریقے سے مذہبی استدلال کو سمجھیں، وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، لیکن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک جگہ ہے، ایک سطح ہے، اس پر وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ ان چیزوں کو اس سطح پر دیکھتے ہیں تو وہاں ان کے ذہن کا اطمینان نہیں ہو پاتا بعض چیزوں سے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کا اصلی مسئلہ مذہب کی بعض تعلیمات ہے۔ دیکھیے، مذہبی تعلیمات میں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے، میں اب ان کے زاویے سے بات کر رہا ہوں، جی ہاں، جی ہاں، مشکل پیدا کر دیتی ہیں۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے جنسی جذبے کی تسکین کے لیے بیوی تک محدود رہیں گے۔ انسان کے اندر جنسی جذبہ بے لگام جذبہ ہے، یہ اپنی تسکین میں بڑا تنوع چاہتا ہے۔ تو عورت کی خواہش یہ غلبہ پا لیتی ہے انسان پر، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے اوپر ایک بیجا پابندی لگائی جا رہی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز بعض نشے کی چیزیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ ہزار گفتگو کر لیں، جس آدمی کو سگریٹ پینے کی لت لگی ہوئی ہو وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا آسانی کے ساتھ۔
بالکل ٹھیک ہے. دنیا میں اس وقت ہم سب جانتے ہیں, یعنی تجربے سے بھی معلوم ہو گیا کہ نشہ آور چیزیں کتنی نقصان دہ ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. لیکن بہرحال لوگ نشہ کرتے ہیں, ان چیزوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے, نوجوانوں میں بڑی رغبت ان کے لیے پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں چونکہ مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ تقسیم بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اچھا چلیے ایک گھونٹ سے کیا فرق پڑتا ہے, 2 گھونٹ سے کیا فرق پڑتا ہے. تو ان کا احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ بڑا شدت کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک چیز جو ہمیں سکون دیتی ہے, جس سے تسکین حاصل ہوتی ہے, جس میں ایک مدہوشی کیفیت ہو جاتی ہے, کیونکہ اس دنیا میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو تکلیفیں بھی آتی ہیں, مصیبتیں بھی آتی ہیں, اس کے اوپر مختلف احوال بھی گزرتے ہیں, تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑی ہی مرغوب چیز تھی میرے لیے, بہت تسکین کا باعث بن سکتی ہے, اس پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے. اسی طرح سے انسان کے اندر ایک بڑی غیر معمولی, آپ اس کو بھی لس سے تعبیر کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ کھیل سے دولت حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کا سب سے بڑا ظہور جوئے میں ہوتا ہے. رائٹ. آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے جوا خانے قائم ہیں, اور لوگ بہت شوق سے وہاں جاتے ہیں. میں وہاں دیکھتا ہوں ملیشیا میں کہ باقاعدہ یعنی ایک روایت کے طور پر چینی لوگ جوا کھیلتے ہیں. بلکہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک 7, 8, 10 سال کا بچہ ہوگا, وہ ساتھ لے کے ایک صاحب جا رہے تھے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے ہی سیر کے دوران میں. تو انہوں نے کہا, یعنی اپنی زبان میں انہوں نے بتایا کہ جوا کھیلنا سکھانے جا رہا ہوں. یعنی ان کے ہاں یہ صورتحال ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں. روایت آپ نے جیسے فرمایا, ایک طرح کی روایت بن گئی ہوئی ہے. تو اس کے اندر بھی ایک خاص طرح کی تسکین ملتی ہے انسان کو. آپ دیکھیں بہت دور دور کا سفر کر کے لوگ جاتے ہیں, بہت شاندار قسم کے کسینو بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پر جا کر وہ دنوں رہتے ہیں, بعض اوقات سب کچھ لوٹا کے آ جاتے ہیں. لیکن انسان کے اندر یہ ہے ایک چیز موجود. تو یہ جتنی چیزیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ مذہب اس پر پابندی لگا دیتا ہے. وہ شراب کے بارے میں یہ کہتا ہے, جوئے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ تو رجسوں میں نمل شیطان ہے, گندا شیطانی کام ہے, فجتنبو, اس سے بچ کر رہو. عورت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت لازم ہے, یہ اللہ نے صرف تمہیں بیویوں ہی کے ساتھ مقاربت کی اجازت دی ہے. تو یوں سمجھ لیجیے, یہ میں نے خلاصہ بیان کیا. یعنی کچھ ایسی پابندیاں ہیں جو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ مذہب کیا چیز ہے, یعنی یہ میری زندگی میں بے جا مداخلت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑے دانشور ہیں, وہ اکثر و بیشتر بہت خوبصورت نقشہ کھینچتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ شام کا وقت ہے یا صبح پینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس موقع کے اوپر ایک مشروب ہے, آپ کو کیا اس پہ پابندی لگانے کی ضرورت پیش آ گئی؟ یعنی اس سے کچھ مجال. اچھا, پھر بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو مذہب میں اس طرح ممنوع نہیں ہیں, لیکن مذہبی لوگوں نے اس ممانعت کی فہرست کو ہی بڑھا دیا. آپ موسیقی نہیں سن سکتے, ٹھیک ہے, گانا نہیں سن سکتے, خواتین کو فلاں چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے. تو مذہب کے میں لگائی گئی کچھ پابندیاں, یعنی کچھ وہ جو حقیقت میں مذہب میں ہیں, کچھ وہ کہ جو مذہبی لوگوں نے اپنے اجتہاد سے لگا لی ہیں. تو یہ چیزیں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بے جا پابندیاں ہیں, یعنی ان کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی, یہ مجھے خامخواہ تنگ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ گریز کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اکثر و بیشتر آپ دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد کے یہ مسئلہ ہوتا ہے. تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مذہبی لوگوں سے بیزار ہوتے ہیں, یعنی مذہبی رویے. مسجد میں آپ گئے, چرچ میں آپ گئے, کسی مذہبی آدمی سے آپ کو واسطہ پڑ گیا, اس نے جس طریقے سے مذہب کو پیش کیا یا انسانوں سے جیسے معاملہ کیا, اس سے ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کئی لوگ ہیں, وہ آپ کو اپنا قصہ سنائیں گے کہ میں اس طرح مسجد میں گیا اور پہلی صف میں جا کھڑا ہو گیا, میں بچہ تھا, یوں مجھے سارے کے سارے لوگوں نے دھکیل کے پیچھے بھیج دیا. ایک واقعہ ہے, غلط یا صحیح پیش آ گیا, نقش ہو گیا اس کے ذہن میں, نقش ہو گیا اس کے ذہن میں. اس طرح کے بہت سے واقعات لوگ سناتے ہیں. اچھا, پھر یہ کہ جو مذہبی طبقہ ہے ہمارے ہاں ہی نہیں اور بھی بہت سی جگہوں پر, اس طبقے کا ایک اس کی اپنی ایک ذہنی سطح ہے. وہ جب مذہب پر گفتگو کرتا ہے تو بعض اوقات ایسی چیزیں بیان کرتا ہے کہ جو کسی عاقل بالغ انسان کے لیے ماننی آسان نہیں ہوتی. تو اس سے بھی خیال پیدا ہو جاتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں یا سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے ذہن میں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. یعنی یہ بس کہانیاں ہیں, توہمات ہیں, بیان کیے جا رہے ہیں, ایسی باتیں ہیں کہ جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں اس کا باعث بن جاتی. اب اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اپنا بھی جائزہ لیں, مذہب کے بھی اوریجنل کنٹینٹ کا مطالعہ کریں, اچھی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, پھر کوئی رائے قائم کریں. لیکن سارے لوگ ایسا نہیں کرتے. وہ اصل میں انہی چیزوں کی وجہ سے, یہ میں نے بڑے بڑے پہلو بیان کیے ہیں. یعنی آپ اگر مزید آگے جائیں گے تو کچھ اور اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر آپ اگر
لوگوں کو دیکھیں تو وہ انہی 3 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مذہب بیزار جو لوگ ہیں ان کے یہ 3 آپ نے بیسک بنیادی جو وجوہات بتا دیں، یعنی یہ بڑی کیٹیگریز ہیں۔ 3 بنیادی کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مذہبی جو لوگ ہیں ان کے رویوں سے، ان کے مزاج سے متنفر ہو جاتے ہیں، مذہب سے دور ہو جاتے ہیں۔ رویے، مزاج، ان کی ذہنی سطح، جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، جیسے وہ مذہب کو پیش کرتے ہیں، یعنی وہ ان کی گرفتی میں نہیں آتی وہ چیزیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو پیش کرنے والے ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ استدلال واضح کر سکیں، ان کا اپنا علم بھی انتہائی محدود ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دنیا کی کوئی مثال دیں گے، علم کی کوئی مثال دیں گے، وہ بھی نہایت ناقص ہوں گی، تو اس کے نتیجے میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے اور لوگ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ریزن ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب بیجا کوئی پابندیاں ان کے اوپر لگا رہا ہے، تو وہ اس پابندیوں سے بھی ذرا وہ فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا خاص طور پر عورت، شراب اور جوا سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے، اس پابندیوں سے فرار کے لیے کرتے ہیں۔ تیسرے آپ نے جو بتایا وہ لوگ ہیں جو خالصتاً علمی سطح پر یا فلسفے کے ایک بہت بڑے لیول پر بیٹھے ہوئے اور وہ اپنے کچھ سوالات یا کچھ اعتراضات رکھتے ہیں جن کا انہیں تسلی بخش جواب نہیں مل پا رہا ہوتا۔ یہ اگر ہم پہلے اس والے یہ آخری لوگ مخلص لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں واقعی سوالات ہوتے ہیں، واقعی سوالات واقعی سمجھنا چاہتے ہیں، واقعی سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی ان کے ہاں یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ اب یہ کہ ان کو سمجھانے والا کون ہو، وہ یہ دیکھیے نا کہ نیتشے کے بارے میں اقبال نے کہا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ تو بعض جو لوگ ہیں ان کی سطح یہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے اقبال چاہیے یا کوئی بڑی شخصیت چاہیے یا کوئی بڑا آدمی چاہیے جو ان کی زبان میں، ان کے لب و لہجے میں، وہ جس علم کی سطح پر بات کر رہے ہیں اس پر گفتگو کر سکے، تو نہیں ان کو میسر آتا زندگی میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو جاوید صاحب ہم اس کیٹیگری پہ ذرا فوکس کرتے ہیں، باقی جو 2 چیزیں اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ واقعی مذہب کے سامنے کچھ سوالات رکھتے ہیں اور وہ واقعی سمجھنا بھی چاہتے ہیں اور خلوص کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو جواب نہیں مل پا رہے ہوتے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا مذہب کے پاس وہ واقعی جواب نہیں ہے یا مذہب کو جو لوگ پیش کرنے والے ہیں وہ جواب دے نہیں پا رہے ہوتے؟ یعنی مذہب کو پیش کرنے والے لوگوں کی علمی سطح کچھ کم ہے یا مذہب کے پاس ہی جواب نہیں ہے اس کے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی سائنس پڑھتا ہے، فلسفہ پڑھتا ہے، تاریخ پڑھتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کے علوم و فنون پڑھتا ہے، مذہب کو بحیثیت علم اس کو پڑھنے کا یا سمجھنے کا موقع نہیں ملا ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، یعنی یہ آپ ہر ایک سے توقع بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے نا کہ میرا تاریخ سے بہت شغف ہو، فلسفے سے بہت شغف ہو۔ مثلا میں ہمیشہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ 4 علوم ہیں کہ جن کے ساتھ میری اصل دلچسپی ہے، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، مذہب ہے، سائنس ہے، یہ میری اصل دلچسپی کے موضوعات ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اسی طریقے سے ادب کے ساتھ بہت سے لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے، میری بھی بہت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سے علوم و فنون سے مجھے کوئی دلچسپی نہ ہو، مثلا ریاضی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ریاضی ایک بڑا غیر معمولی علم ہے، آپ دیکھیں وہ سائنس کی زبان ہے، ہاں صحیح۔ اس وقت کا سارا علم، ساری ٹیکنالوجی اس پر کھڑی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس سے دلچسپی نہ ہو۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی بہت سے علوم و فنون سے دلچسپی ہوتی ہے، ان کو پڑھتے بھی ہیں، معلومات بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن مذہب کا علمی یا تحقیقی مطالعہ کرنا ان کا میدان نہیں ہوتا۔ اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ براہ راست تو چیزوں کو اس طرح دیکھ نہیں پاتے، ان کو پھر کوئی آدمی مخاطب کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی مذہب کو کوئی جاننے والا، اس علم کا کوئی ماہر، وہ انہیں مخاطب کرے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ بہت پست درجے کے لوگوں سے ان کو واسطہ پڑتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کو جس وقت وہ ایک بڑے منصب پر ہوتا ہے یا ایک بڑی جگہ پر ہوتا ہے یا اس کے سوچنے کا انداز ذرا دوسروں سے منفرد ہوتا ہے، تو اس کو اگر آگے سے بہت پست ذہن کے لوگ ملیں تو پھر وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہی میں نے آپ سے عرض کیا نا، اس کو اقبال نے بیان کیا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ ممکن ہے اقبال بھی کامیاب نہ ہوتے، لیکن بہرحال یہ ایک سطح ہوتی ہے جس پر پھر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور بعض اوقات پے در پے ان کو اس طرح کے حوادث پیش آتے ہیں کہ کسی مولوی صاحب نے آگے سے کوئی بات کر دی، کسی نے ایک بالکل ہی بھونڈا سا جواب دے دیا، جو استدلال کیا گیا تھا اس کے اندر جو خامی تھی اس کو خود مخاطب نے محسوس نہیں کیا، وہ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ مذہب کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ تو مذہب تو بالکل واضح طریقے پر جواب دے رہا ہے،
لیکن آپ کو مذہب سے وہ جواب پانے کے لیے دو ہی طریقے ہوں گے نا، یا آپ براہ راست اس علم کا مطالعہ کریں گے. جب آپ کی وہ ذہنی سطح ہے تو جس سطح پر آپ نے دوسرے علوم کا مطالعہ کیا اس پر اس کا بھی مطالعہ کریں گے. صحیح. اور یا دوسری شکل کیا ہے کہ کوئی بہت غیر معمولی شخص آپ کے سامنے حقائق کو واضح کر دے گا. تو یہ دونوں ہی شکلیں بہت سی صورتوں میں پیش نہیں آتی، لہٰذا وہ مطمئن رہتے ہیں کہ ہم نے جو اعتراض کیا تھا اس کو کوئی جواب نہیں ملا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا ہم مطمئن ہیں. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. اچھا، ان کے اعتراضات کو اگر میں، ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں تو یہ صرف یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن کچھ اعتراضات ان کے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ کیسے بنی، اس کا جواب انہیں بغیر مذہب کے بھی مل گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ بگ بینگ تھیوری ہے. یا مثال کے طور پر انسان کیسے پیدا ہوا، وہ نظریات ہیں. ایک بایوجینیسس نظریہ ہے، ایک اے بایوجینیسس ہے کہ بغیر کسی جان کے ایک یعنی امائنو ایسڈ بنا. وہ امائنو ایسڈ ظاہر ہے کہ ایک بجلی کڑکی، اس سے امائنو ایسڈ بن گیا. امائنو ایسڈ پہلا یونٹ ہے، اس طرح بن گیا. اور جس طرح دوسرے جانور اس دنیا میں موجود ہیں، اسی طرح سے ارتقاء کے نظریے سے یہ انسان بھی جیتا جاگتا بن گیا. اور جیسے دوسرے جانور اس دنیا میں موجود ہیں اور ختم ہو جائیں گے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے. تو بظاہر وہ ان کے جوابات حاصل کر لیے ہیں انہوں نے. اور وہ کہتا ہے کہ جو مذہب اپنے جواب دے رہا ہے، مذہب کے جوابات جو ہے وہ قیاس پر مبنی ہے، اور میرے جواب بالکل عین سائنٹیفک طریقے سے میں نے حاصل کر لیے ہیں. اس کا کیا جواب دیں گے ہم؟ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ انسان جس طرح مذہبی لوگ کرتے ہیں، یعنی وہ بعض اوقات ایک ایسے جواب پر مطمئن ہو جاتے ہیں جس کی ذرا سی تحلیل کی جائے تو اس میں کوئی زندگی، کوئی جان نہیں ہوتی. مذہبی لوگ بھی یہ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اس نوعیت کے افراد بھی بعض اوقات اپنا اطمینان کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بگ بینگ ہو گیا، بگ بینگ سے پہلے کچھ تھا؟ وہ نہیں پتا، نہیں معلوم نا، نہیں معلوم کہاں سے وجود میں آیا. بگ بینگ ہوا، وہ اتنا مرتب کیسے ہو گیا، ایسے منظم کیسے ہو گیا، اتفاق سے ہو اس سے سکتا ہے. زندگی کیسے پھوٹ گئی؟ کیا باقی کام اتفاق سے ہوتے ہیں؟ نہیں، یعنی شیکسپیئر کا ڈرامہ اتفاق سے یعنی وجود وہ میں آ گیا؟ پہلا جو دھماکہ ہے وہ اتفاق سے ہوا، اس کے بعد سارے فزیکل قوانین وجود میں آ گئے، اور فزیکل قوانین کے مطابق اب کائنات چل رہی ہے. فزیکل قوانین کیا چیز ہے؟ وہ فزیکل قوانین اندھے اور بہرے ہیں، یا ان کے اندر کوئی نظم ہے، ان کے اندر کوئی حکمت ہے، ان کے اندر کوئی علم ہے؟ یعنی آپ صرف انسان کو دیکھیے. میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی کہ آپ جا کے ماضی کے اینٹ پتھر اٹھا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں، آپ کا بچہ آپ کے سامنے پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ ارتقاء کے نتیجے میں آپ بن گئے تھے اور آپ کو ایک پھوڑا نکلتا ہے اور آپ کا بیٹا یا بیٹی بن جاتا ہے. یوں نہیں ہے. یعنی آپ اس دنیا کے اجزاء میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو یہیں کھاتے ہیں، وہ آپ کے اندر جاتی ہیں. اچھا، کسی دوسری دنیا میں نہیں جاتی، آپ کے سامنے جاتی ہیں. آپ کے اندر وہ فیکٹری لگی ہوئی ہے جو ان کو پروسیس کر کے وہ چیز بنا دیتی ہے، جس کے ملاپ سے، یعنی ادھر ایک قطرہ آب بن جاتا ہے، ادھر ایگ بن جاتا ہے. دونوں کے ملاپ سے زندگی شروع ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا، وہ زندگی بھی صرف زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ زندگی تو ہم جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں، زندگی ہم پودوں میں بھی دیکھتے ہیں. وہ زندگی ایک باشعور زندگی ہوتی، سوچنے سمجھنے والی صلاحیت. سوچنے سمجھنے صلاحیتیں. اچھا، پھر یہ کہ جو کچھ وجود میں آتا ہے وہ کوئی گوشت کا لوتھڑا نہیں ہوتا. یعنی ناک ہے، نقشہ ہے، حسن ہے، جمال ہے. آپ ایک ایک چیز کو اگر دیکھیں، انسان کو کبھی آپ دیکھیے، جانوروں کو تو ہم چیرتے پھاڑتے رہتے ہیں کھانے پینے کے لیے. کیا چیز ہے جو آپ کے اندر بنا دی گئی ہے، کیا غیر معمولی نظام ہے. اس میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ یہ اتفاق سے ہو گیا ہے، شاید علم کی دنیا کو اس سے بڑی گالی نہیں دی جا سکتی، لیکن انسان دیتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ شافی جواب مل گئے ہیں. دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، اگر شافی جواب مل گیا ہوتا نا تو مذہب کے لیے گفتگو کرنا بھی ناممکن ہو جاتا. ایسا ہوا نہیں ہے. انسان مطمئن کر لیتا ہے اپنے آپ، جس طرح مذہبی لوگ کر لیتے ہیں. یعنی وہ بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا حقیقی معنی میں. انہوں نے ایک بات سنی، ان کا بزرگ ایسے ہی فرماتے تھے. یہ بات اسی طریقے سے. تو انسان اپنے اطمینان کی سطح نیچے لے آتا ہے. صحیح ہے. جو ایک بڑی اہم چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے، دیکھیے، میں نے یہ عرض کیا تھا اس سے پہلے ایک پروگرام میں، اور بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ عقل انسانی نے یہ چاہا. انسان کے پاس یہی ہے نا، یعنی انسان کے پاس یہ عقل ہے یا باطنی مشاہدات ہے. ٹھیک ہے. دونوں چیزیں ہیں انسان کے پاس. باطنی مشاہدات کی جو صلاحیت انسان کے اندر رکھی گئی ہے، اس سے صوفیانہ مذاہب پیدا ہوئے ہیں. جو عقل اس کو دی گئی ہے، اس سے فلسفہ پیدا ہوا ہے. تو انسان نے ان بنیادی سوالات کے جوابات عقل کے ذریعے سے معلوم کرنا چاہے،
میں نے اس پر تبصرہ کیا تھا کہ پہلی بات تو یہ جوابات ملے نہیں، جو ملے بہت ناقص ملے، اگر کوئی جواب دیا گیا تو اگلے ہی لمحے اس پر تنقید ہو گئی، اور اس طریقے سے سوائے انتشار فکر کے، وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی، تو حیرت کی فراوانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ٹھیک، یعنی جو بنیادی چند چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی کسی حتمی نتیجے پر آپ نہیں پہنچے۔ سکتے۔ کبھی شعور اصل بنا اور مادی وجود ضمنی ہو گیا، کبھی مادہ اصل بنا اور شعور ضمنی ہو گیا۔ تو آپ فلسفے کی تاریخ پڑھیں، میں چونکہ اس کا باقاعدہ طالب علم رہا ہوں، تو یہ واقعہ ہے کہ وہ حیرت کی فراوانی ہے، ایک پہلو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا عقل انسانی اتنی ناقص ہے؟ نہیں، جب اس کو صحیح جواب دے دیا جائے، وہ اس کا انالیسس کرنے کی اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایسا بارہا ہوتا ہے، آپ عام زندگی میں بھی دیکھیں کہ کتنے بڑے نظریات ہیں، میں یا آپ اس کو خود دریافت نہیں کر سکے، لیکن جب کوئی شخص دریافت کر دیتا ہے، جیسے نیوٹن نے قوانین دریافت کر لیے، آئنسٹائن نے بعض حقائق ہمارے سامنے رکھے، جدید سائنس میں کچھ مزید حقائق سامنے رکھے جا رہے ہیں، جب کوئی بہت بڑا ذہن ہمارے سامنے وہ حقیقت لے آتا ہے تو پھر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر آدمی اس کو دریافت کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مذہب نے جو جوابات دیے ہیں، عقل انسانی اگر ان کا مطالعہ کرے، ان کو سمجھے، تو وہ بالکل حتمی طور پر ان نتائج تک پہنچ سکتی ہے جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مذہب کی رہنمائی کو نظر انداز کر دے اور بجائے خود ان نتائج تک پہنچنا چاہے، تو پھر وہ نتیجہ نکلتا ہے جو فلسفے کی پوری تاریخ میں نکلا ہے۔ ٹھیک، تو اصل میں عقل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بعض حقائق کو خود دریافت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ کن حقائق کو دریافت کر سکتی ہے؟ جن کی بنیادیں اس کے پاس موجود ہوں۔ صحیح ہے، یعنی اس کو ایک ڈیٹا چاہیے، اس کو کوئی اصل چاہیے جس سے وہ فرع نکالے، کوئی فرع چاہیے جس سے وہ اصل کی طرف جائے۔ جن معاملات میں یہ چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہاں پھر اس کو کوئی اصل دینا پڑتی ہے۔ اچھا، پھر انسان کے باطن میں جو علم ودیت کیا گیا، اصل علم انسان کے اندر ہے، بالکل ٹھیک ہے، جس کو میں نے کئی مرتبہ اضطراری علم سے تعبیر کیا ہے، وہ میرے باطن کا علم ہے۔ اصل میں وہ علم ہے جو خارج کی اشیاء سے تعلق پیدا کرتا ہے اور اس سے سارے علوم وجود میں آتے ہیں۔ اس کا ادراک کرنے میں بھی بعض اوقات عقل ناکام ہو جاتی ہے، لیکن جس وقت وہ ادراک اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، وہ حقائق اس کے سامنے بیان کر دیے جاتے ہیں، ان کو سمجھ لیتی ہے۔ تو انسان کس دائرے میں کس چیز سے کیا کام لے گا، اس میں بھی بعض اوقات بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جس وقت اس سطح چیزوں کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو مطالعہ کرتے ہیں، تو بعض اوقات اس طرح کے جوابات، یعنی کیا کریں پھر، ادھر مطمئن نہیں ہوئے، مولوی صاحب نے بات یہ ایسی کر دی کہ جس کو کوئی معقول آدمی قبول نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کے بارے میں یہ تعبیر عام ہو گئی ہمارے ادب میں کہ یہ تو ابلہ جنت ہوتے ہیں، بلکہ علامہ اقبال نے تو ابلہ مسجد کی تعبیر اختیار کی۔ آپ جانتے ہیں کہ نہ تہذیب کا فرزند ہوں، نہ ابلہ مسجد ہوں، نہ ابلہ مسجد ہوں، نہ تہذیب کا فرزند۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عام طور پر مذہبی لوگوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ احمق بیوقوف ہوتے ہیں، سادہ مزاج لوگ، بس بدھو بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں نے بتا دیا مان لیا، وہ بزرگوں نے بات بتا دی۔ ان کے ہاں تو اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کی کوئی دلیل تھوڑی ہوتی ہے۔ بھئی آپ کا دل چاہتا ہے آپ مان لیں کہ یہ جو کپ ہے یہ خدا ہے، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بارے میں؟ یہ تصویر بنائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ تصویر جو ہے، یہ جو ان کے عام تجربات مشاہدات ہوتے ہیں، اس سے بڑی حد کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اس کے مقابل میں انسان تسکین رہتا ہے نا، یعنی وہ اس جگہ پر نہیں رہ سکتا زیادہ دیر کہ میں فلاں سوال کا جواب نہیں مل رہا تو کیا فرق پڑتا، میں اس پہ غور نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ دوسری جانب کوئی بنیاد اس کو مل جائے۔ تو یہ بنیادیں جو عام طور پر الحاد پیش کرتا ہے، بہت کمزور بنیادیں ہیں۔ یعنی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ سائنس کو اگر انسان کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ وہ یہ جانیں کہ اس وقت جو بن رہا ہے کیسے بن رہا ہے، یعنی تمام را میٹیریل یہاں موجود ہے، آنکھوں کے سامنے ہے۔ دیکھیے سائنس کو ایک بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے نا کہ وہ تجربے اور مشاہدے کے سوا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ جو آپ بیان کرتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا تھا، اس میں پھر قیاس داخل ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فوسلز ملے تھے، پھر قیاس ہو جاتا ہے، یعنی کچھ حقائق ہوتے ہیں، کچھ اس پر قیاس کی بنیاد رکھنی پڑتی ہے۔ بھئی یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ دلچسپ بات دیکھیے کہ اس حاضر کا تجزیہ کرنے کے بجائے اور اس کو سمجھنے میں اپنی قوتیں لگانے کی بجائے ہم ایک بالکل دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن میں اس کو اس اینگل سے دیکھ لیتا ہوں۔ چلیں، بگ بینگ ہوا تھا، اس میں آپ فرما رہے ہیں قیاس ہے، قیاس آ گیا، ٹھیک ہے، فوسل ملے وہ قیاس آ گیا، لیکن اب جب میں اگر دیکھتا ہوں، اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، پودے ہیں، جانور ہیں،
ایک فزیکل قانون کے تحت جو بھی اس وقت موجود ہے قانون، اور فزیکل قانون کے تحت جاندار پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی نسل بڑھتی جا رہی ہے، وہ مرتے بھی جا رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ توازن ایک قائم ہے۔ میں اسی جگہ اپنے آپ کو کھڑا رکھ کے دیکھتا ہوں کہ بھائی میں بھی پیدا ہو رہا ہوں اور میں بھی مر رہا ہوں، میری بھی نسل بڑھ رہی ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا جو وجود ہے، جو وجود بڑھ رہا ہے، جو وجود ختم ہو رہا ہے، وہ ان فزیکل قوانین کے عین مطابق ہو رہا ہے جو دیگر جانوروں پر بھی اپلائی ہو رہے ہیں۔ اب مجھے جب ایک آدمی مذہب کا یہ آنسر لے کر آتا ہے کہ نہیں بھائی تم یہاں پر جب مر جاؤ گے تو اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تمہارے سامنے سوالات ہوں گے، یہ والی بات مجھے آج کی اس سائنس سے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یعنی سائنس مجھے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک فزیکل قانون ہے، یہ بیماری ہو جائے گی، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، پھر جب قبر میں ڈال دیا جائے گا تو ڈیکمپوز ہو جائے گا تمہارا کیمیکل، دوبارہ سے وہ سائیکل سٹارٹ ہو جائے گا۔ آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ چلیں وہ پچھلا والا تو قیاس پر تھا، لیکن اب والا تو مجھے سامنے نظر بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سارا تجزیہ کیا، اگر معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو پھر تو بات ختم ہو جاتی۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ یعنی میں جن قوانین سے وجود میں آتا ہوں، وہ قوانین اپنے اندر غیر معمولی حکمت رکھتے ہیں، غیر معمولی علم پر مبنی ہیں۔ وہ اندھے اور بہرے قوانین نہیں ہیں، ان کے اندر شاہکار حد تک توازن پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی وہ قوانین جو میرے مادی وجود کا باعث بن رہے ہیں، وہ قوانین بھی کوئی معمولی قوانین نہیں ہیں، وہ ریاضیاتی سطح کے اوپر اپنی صداقتیں رکھتے ہیں۔ ان کے اعتماد کا یہ عالم ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر ایک جہاز اڑاتا ہوں اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پر بھی وہ قوانین مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان قوانین کے نتیجے میں جو مخلوق وجود میں آئی ہے میری شکل میں، وہ ایک باشعور مخلوق ہے، وہ بہت سے سوالات کرتی ہے۔ میرے اندر بڑی ناتمامی ہے، میری زندگی اس کا صحیح جواب نہیں ہے۔ میں اس دنیا کے اندر امنگیں رکھتا ہوں، آرزوئیں رکھتا ہوں، جستجوئیں رکھتا ہوں، منصوبے بناتا ہوں، موت آتی ہے، گلا گھونٹ دیتی ہے۔ اچھا، موت اس کی بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے، وہ 2 سال کی عمر میں آ گئی، 4 سال کی عمر میں آ گئی، 10 سال کی عمر میں آ گئی، جوانی میں آ گئی، بڑھاپے میں آ گئی۔ یہی قوانین جس کا آپ فرما رہے ہیں، یہ قوانین بتا رہے ہیں نا کہ یہ تو اسی طرح سے آتی ہے موت، یہ تو اسی طرح قوانین سے بتا آتی رہے ہے، ہیں۔ لیکن میرا باطن اس سے مطمئن نہیں ہو رہا نا۔ یعنی میرے اندر کا وجود اور ہے، میرے باہر کی دنیا اور ہے۔ میرے اندر کا وجود ابدیت چاہتا ہے، وہ کسی حال میں مرنا نہیں چاہتا، اس کو ابدیت کے ساتھ بے پناہ محبت ہے۔ یعنی یہ کسی انسان کو دیکھیے، وہ بڑھاپے کے آخری مقام پر پہنچا ہوگا، قبر میں اس کی ٹانگیں ہوں گی، اس وقت بھی جینا چاہتا ہے۔ میں نئی دنیا سے جانا چاہتا۔ یعنی موت میرے لیے کوئی معمول کا حادثہ نہیں ہے، اس کے ساتھ میرے اندر اخلاقی اقدار ہے۔ کوئی بھی جانور جب اپنی موت کو دیکھتا ہے تو خوف محسوس کرتا ہے، اس کا مطلب کوئی بھی جانور مرنا نہیں چاہتا، تو اسی طرح انسان بھی نہیں مرنا جانوروں چاہتا۔ کو تو میں نہیں جانتا کہ وہ اپنے اندر کیا جذبات رکھتے ہیں، کیا احساسات رکھتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو تو جانتا ہوں۔ دیکھیے، دنیا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ میں جانتا ہوں وہ میں خود ہوں۔ انٹروسپیکشن سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اپنے باطن میں جانتا ہوں میرے اندر کی دنیا میری باہر کی دنیا سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ یہ اگر میں فزیکل قوانین پر مطمئن ہو جاؤں اپنے باطن میں تو مسئلہ ختم ہو جائے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یعنی مجھے نہ اس سوال کا جواب ملا کہ یہ اتنی منظم کائنات، یہ اتنی متوازن کائنات، یہ حسن کا شاہکار، یہ آیا کہاں سے؟ ان فزیکل قوانین کا نتیجہ آخر اتنا غیر معمولی کیسے نکلتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پوری کی پوری کائنات میں بگ بینگ کے نتیجے میں اتنے سیارے بکھر گئے، یہ ایک دوسرے ٹکرا کیوں نہیں جاتے؟ ان کی کس طرح مدار مقرر ہے؟ ان کو کس توازن میں رکھ دیا گیا ہے؟ سورج اسی فاصلے پر کیوں کھڑا ہے؟ چاند اسی فاصلے پر کیوں ہے؟ میری اپنی دنیا کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ وہاں سے حدت پیدا کرتا ہے اور یہاں پہ زندگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ توازن ایک لمحے کے لیے مجروح ہو جائے تو میں جی بھی نہیں سکتا، ٹھیک، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک پتے کا جب میں جائزہ لیتا ہوں تو بنتا کیسے ہے؟ اس کے اندر حرارت کہاں سے آتی ہے؟ آکسیجن کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ کس طرح سے میری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے؟ تو ایک ایک چیز اپنے اندر سینکڑوں سوالات رکھتی ہے جن کا جواب محض یہ نہیں ہے فزیکل قوانین ہے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی سے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس دنیا کے اندر کچھ قوانین ہیں جن کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس سے جو شخصیت وجود میں آئی ہے وہ شخصیت اپنے اندر اقدار کا تصور رکھتی ہے، وہ اخلاقی شعور رکھتی ہے، وہ جمالیاتی حس رکھتی ہے۔ ان کا کیا جواب ہے؟ میرے اندر بڑی غیر معمولی جمالیاتی حس ہے، میں خوبصورتی اور بدصورتی کا فرق محسوس کرتا ہوں۔
میرے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے بتاتی ہیں کہ یہ دنیا میرے لیے ناتمام دنیا ہے، تو میرے اندر جو تمام ہونے کی خواہش ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی آہنگ نہیں پیدا ہوتا۔ یہ دسیوں سوالات ہیں جو اصل میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ سارے باتیں ہیں، اور آپ نے کسی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو دنیا کے ادوار آپ نے بتائے تھے، آپ نے کہا تھا اب یہ جو دور ہے یہ الحاد کا دور ہے، یہ الحاد کی طرف جا رہی ہے۔ یہ کس بنیاد پر آپ نے کہا تھا الحاد کا دور ہے، جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کی وہ چیزیں، یا مذہب کی جو یعنی آسمانی جو کتابیں، آسمانی کتابوں میں بعض ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو شاید آج سے 1400 سال پہلے پڑھی جاتی ہیں تو سمجھ نہیں آتی، لیکن اب وہ آشکار ہوتی جا رہی ہیں۔ سائنس جب جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے تو مذہب کی بہت ساری چیزیں کھلتی جا رہی ہیں، گرہ کھلتی جا رہی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ زیادہ مذہب کی طرف آتے، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ الحاد پھیل رہا ہے۔ یہ اس کس کانٹیکسٹ میں آپ نے بات کی تھی؟ یہ وہی بات ہے کہ دنیا کے اندر جو مختلف ادوار کا میں نے ذکر کیا تھا، قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے، بائبل بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ ایک دور وہ رہا کہ جس کے اندر انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات ہی تھیں۔ قرآن نے اس کو بیان کیا کان الناس امۃ واحدہ، یعنی انسانیت کی ابتدا ہوئی تو وہ بالکل توحید پر تھا، اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات پر تھا۔ اس کے بعد وہ دوسرا دور آیا جس میں شرک کا غلبہ ہو گیا، اس میں خدا کا انکار نہیں ہوا، شرک کا غلبہ ہوا۔ اچھا، شرک کے غلبے کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی توحید کی آواز اجنبی ہو کر رہ گئی، سلطنتیں اس پر وجود میں آ گئی، بادشاہوں نے اپنے آپ کو خدا کا اوتار بنا کے پیش کر دیا، ان کے بت بھی جگہ جگہ پرستش کے لیے پیش کر دیے گئے۔ گویا سیاست، معیشت، معاشرت، تمام چیزوں پر شرک کا غلبہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، شرک کے بغیر تصور کرنا مشکل ہوا۔ یعنی پھر اس دور میں انبیاء علیہم السلام نے جب توحید کی آواز بلند کی، آپ یہ جانتے ہیں کہ اتنا غلبہ ہوا اس کا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے غیر معمولی معجزات دکھاتے ہوئے اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور دریا سے پار ہوتے ہی انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ قرآن مجید نے اس کو تعبیر کی ہے کہ اشرب فی قلوبہم العجل، یعنی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ یہ صورت انسان کی بن گئی، اس کو آسان نہیں تھا وہاں سے نکالنا۔ تو یہ دور آیا، اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کی مصائب بڑی حد تک کامیاب ہوئیں۔ ان میں سے 2 پیغمبروں کو بڑا غیر معمولی اس میں غلبہ حاصل ہوا، ایک سیدنا مسیح علیہ السلام، دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ دور آیا جس کو آپ ایج آف فیتھ کہتے ہیں، یعنی اس میں اصلاً توحید ہی کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ دنیا میں ایک برتر طاقت وہی تھی۔ تعبیرات کے فرق کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دیجئے، یہ دور آیا۔ اب اس کے بعد جو موجودہ دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں در حقیقت انسان نے اپنے علم کی سطح پر بہت کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ وہی بات کہ سائنسی تحقیقات نے اس کے سامنے یہ امکان پیدا کر دیا ہے کہ اچھا مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا، میں نے یہ گھاٹی بھی سر کر لی، میں اس وادی سے بھی نکل آیا، تو وہ یہ امکان پیدا کر کے اپنے آپ کو تسلی دینے کی پوزیشن میں آ گیا کہ شاید کائنات کا معمہ بھی میں اسی طریقے سے حل کر لوں گا۔ یہ اعتماد جو انسان کے اندر پیدا ہوا ہے، میں تجزیہ کر کے بتا چکا کہ یہ اعتماد اپنی کوئی بنیاد نہیں رکھتا، لیکن پیدا ہوا ہے، اس نے الحاد کو بہت بڑھا دیا ہے۔ اچھا، اس کے مقابل میں جو مذہب پیش کیا جا رہا ہے، یعنی مذہب کو پیش کرنے والے لوگ، اس کی تعلیمات کو پیش کرنے والے لوگ، ان کی تعبیرات بعض معاملات میں اتنی ناقص، اتنی irrelevant ہیں کہ جو ایک خاص طرح کا علمی ذہن ہے اس کے لیے وہ مزے کا خیز بن جاتی ہیں، جیسے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔ جی ہاں، وہ یہ چیزیں ہیں جنہوں نے مل کے الحاد کو ایک فلسفے اور فکر کی حیثیت سے دور حاضر میں نسبتاً پرانے زمانوں کے مقابل میں مقبولیت دی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ ملحد ہونے والے ہیں، یعنی مذہب ایک حقیقت ہے، وہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، انسان کی نفسیات کا حصہ ہے، وہ کسی شکل میں بھی اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں نے جو عرض کیا تھا کہ جس طرح ایک قدیم زمانے میں پوری کی پوری تہذیب شرک پر استوار ہو گئی تھی، اگر آپ دور حاضر میں دیکھیں تو مذہب زندگی کے معاملات سے کم و بیش بے تعلق کر دیا گیا ہے، اور بڑی حد تک اس کی جگہ ریاست نے اور سماجی اداروں نے لے لی ہے۔ تو اس سے الحاد کو تقویت ملی، یعنی ایسے تاثر پیدا ہوا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جیسے ان کو اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں نے یہ بات عرض کی۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے جاوید صاحب کہ یہ یعنی مذہب سے الحاد کی جانب کا جو سفر ہے یہ ٹرانزیشن سے گزرتا ہے، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مذہب کے ماننے والوں کے اندر پہلے یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ وہ سیکولرزم کی طرف آ جائیں، اور جب سیکولرزم کی طرف ہم آتے ہیں تو پھر سیکولرزم ہم الحاد کی جانب لے جاتا ہے۔
یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا یہ ٹرانزیشن ایسا ہی ہے، اسی لیے لوگ جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ سیکولرزم سے بھی گھبراتے ہیں اور وہ اس نام سے، اس ٹرمینالوجی سے بھی گھبراتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، مذہب ہی ہونا چاہیے، کوئی چیز، کوئی ریاست سیکولر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سیکولرزم کی آخری منزل جو ہے وہ الحاد ہے۔ یہ ٹرانزیشن ایسے ہی ہو رہی ہے یا وہ جو آپ نے بنیادی طور پر وہ 3 جو وجوہات بتائی تھیں وہی دراصل ہیں؟ میرے نزدیک تو اصل وجہ وہی ہے، لیکن دیکھیے اس کو بھی ذرا جائزہ لے کے دیکھ لیجیے کیا چیز ہے۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ اس سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام کے کوئی 300 سال بعد، جب رومی سلطنت نے مسیحیت کو قبول کر لیا، تو جس کو ولڈیورا کہتے ہیں نا اسٹوری آف سویلائزیشن میں، کہ یہ ایج آف فیتھ تھی۔ اس کے اندر یہ کیوں ایج آف فیتھ تھی؟ اس لیے کہ اس میں جو بڑی سلطنتیں وجود میں آئیں، ایک طرف رومی سلطنت اور اس کے بعد مسلمانوں کی سلطنت، دونوں کے ہاں مذہب کو گویا سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا۔ صحیح۔ مذہب کو جب سیاسی غلبہ حاصل ہوا تو ریاست کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، یعنی ریاست کی طاقت تو ایسی چیز نہیں جس کے اوپر بحث کی جائے۔ آج بھی پوری طاقت کے ساتھ ریاست گورن کرتی ہے بہت سی چیزوں کو، ملک بن گئے ہیں، قومی ریاستیں بن گئی ہیں۔ اس وقت سلطنتیں تھیں، فتوحات ہوتی تھیں، یعنی ریاست کی جو طاقت آج آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ بڑی حد تک قانونی طاقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت تو یہ بندوق کی طاقت بھی تھی، تلوار کی طاقت بھی تھی، اور بڑے بڑے جتھے، بڑے بڑے گروہ، بڑے بڑے خاندان، ان کی مرضی کو قانون کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جب مذہب کو اس کی تائید حاصل ہوئی تو یہ لگا کہ وہ ایج آف فیتھ کو قائم کرنے، برقرار رکھنے میں بہت بڑا حصہ ہے اس چیز کا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ 17ویں صدی کی ابتدا میں یہ نیشن سٹیٹ کا تصور پیدا ہونا شروع ہوا۔ بتدریج آگے بڑھتے بڑھتے سلطنتیں سمٹنی شروع ہو گئیں اور نیشن سٹیٹس وجود میں آنے لگ گئیں۔ اس کے ساتھ کچھ اور تصورات بھی پیدا ہوئے۔ مغرب میں رینائسنس ہوا، علوم کی تجدید ہوئی، انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا، اسی طریقے سے مذہبی ریفارمیشن کی بھی بہت سی تحریکیں اٹھیں۔ ان کے نتیجے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ریاست کے معاملات کو پوپ سے الگ کر دینا چاہیے، چرچ سے الگ کر دینا چاہیے۔ ڈیموکریسی کا تصور آ گیا۔ یہی اصل میں سیکولرزم ہے، یعنی آپ چرچ اور اسٹیٹ کو الگ کر دیں۔ اچھا، ان کا پرابلم کیا تھا وہ ایک الگ بحث ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مذہبی لوگ اپنی مذہبی حیثیت کے اعتبار سے سوسائٹی کو طاقت سے کنٹرول کرنا چاہیں گے، جیسے کہ چرچ کرتا تھا، تو اس کے خلاف ایک رد عمل ہوگا۔ وہ رد عمل ہوا، اس سے ایج آف فیتھ بھی ختم ہوئی اور ایک نیا تصور بھی پیدا ہو گیا کہ کم سے کم ریاست کی سطح پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی یہ گرفت ختم ہوئی، دیکھیے نا، آپ نے ایک چیز کو طاقت کے بل پر قائم کیا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لیجئے، کمیونزم جب دنیا پہ حکومت کر رہا تھا، سوویت یونین قائم تھا، آپ فیض احمد فیض جیسے شخص کی کتاب پڑھیے، مہو سال آشنائی، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کو وہاں کیا نظر آتا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی جس وقت ایک طاقت کے ساتھ آپ چیزوں کو دبائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ایک نظم قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ چیز مذہب کو بھی حاصل رہی اس سے پہلے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ چیز ختم ہوتی ہے تو ایک دم سے خلا پیدا ہو جاتا ہے، ایک انسان ایسے آزادی میں آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ چیز دور حاضر میں آئی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ دور میں انسان انفرادی سطح پر بھی زیادہ آزاد ہوا ہے، اور اجتماعی سطح پر تو آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ کم سے کم مذہب کا نہاب ختم ہو گیا۔ اچھا، اس کے کچھ فوائد بھی انسان نے دیکھے، جن چیزوں میں پرسیکیوشن ہوتی تھی اس سے نجات ہو گئی، مذہبی لوگ جو تعدی یا زیادتی کرتے تھے اس سے بڑی حد تک نجات ہوئی۔ تو انسان نے ایک طرح سکھ کا سانس لیا اور سیکولرزم کی محبت بھی بہت کرائی۔ معلوم ہوا کہ اس کے نتیجے میں نیشن سٹیٹ چلایا جا سکتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان برابری کی سطح پہ آ جاتے ہیں، ایک گروہ دوسرے کے اوپر کوئی اپنا نہاب قائم نہیں کرتا۔ یہ کچھ خیر کی چیزیں بھی انسان نے، لیکن کچھ خرابیاں بھی آ گئیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی میں تو اس وقت یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو سیکولرزم کا جو مسئلہ ہے وہی کیا ہے۔ اچھا، اب ایک مذہبی آدمی جب اس صورتحال کو دیکھتا ہے کہ یہ جیسے ہی یہ چرچ اور اسٹیٹ کو الگ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں تو انسان اب الحاد پہ گفتگو کرنے لگ گیا۔ پہلے ڈرا مارا کانپتا تھا، اب تو بیٹھ کر 10 اعتراضات کرتا ہے۔ اب تو فلاں چیز کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، اب تو ان کے ساتھ خدا کے تصور پہ بات کیجئے، وہ کہتے ہیں میاں اپنے پاس رکھو۔ تو یہ جب دیکھا لوگوں نے تو انہوں نے خیال کیا کہ اصل میں جس وقت آپ اس چیز کو الگ کر دیں گے، یعنی گویا یوں سمجھیے کہ مذہب کو ریاست کی طاقت جب حاصل نہیں رہے گی تو انسان اس طریقے سے الحاد کی طرف چلا جائے گا۔ یہ اصل میں یہاں سے یہ منطق پیدا ہوئی ہے۔ اب سوال اس میں جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے ریاست کی طاقت سے لوگوں کو پابند کیے جائے رکھے؟ یہ ہے اصل سوال۔ لیکن مذہبی طبقے کا عام تاثر یہی ہے کہ ریاست کی طاقت اگر مذہب کے پاس نہ رہی
تو الحاد کی جانب تو جائے گا۔ الحاد کی جانب جائے گا انسان۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا، یہ ریاست، یہ جو سوال آپ نے فرمایا کہ یہ سوال بنتا ہے، یہ سوال ہم کسی اور اس میں عنوان کے تحت لائیں گے جب ہم مذہب کو اور ریاست کے عنوان سے پروگرام کریں گے، کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا بڑا جواب جو ہے وہ تفصیل طلب ہوگا، اس میں بہت سارے مباحث ہوں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جب انسان، آپ فرما رہے ہیں بحیثیت مجموعی انسان وہ اپنے سوالات تلاش کر رہا تھا، اس میں مذہب کی جانب وہ آیا، کچھ الحاد کے کچھ تصورات آ گئے، کچھ جو ہے وہ فلسفے کے اندر چلے گئے۔ ایک شخص ہے یا کچھ لوگ ہیں، کچھ گروہ ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، تو انسان اور اس جنگلوں میں رہنے والے شخص میں وہ بھی ظاہر ہے انسان ہے، وہ بھی یہ سوالات سوچتا ہے، اس کا بھی ایک ذہن ہے، اس کا بھی ایک شعور ہے، چاہے کم سطح کا ہو لیکن وہ سوچتا ہے۔ وہاں تک مذہب بھی نہیں پہنچا، وہاں تک فلسفہ بھی نہیں پہنچا، وہاں تک شاید سائنس اور ٹیکنالوجی بھی نہیں پہنچی۔ اس کو کیسے ان کا جواب ملے گا؟ وہ تو پھر کس طرح سے، وہ تو ٹامک ڈوئیاں مارتا رہے گا یا ٹکرے مارے گا، کیا کرے گا وہ انسان؟ دیکھیے، الہامی مذہب کا کہنا تو یہ ہے کہ انسانیت کی ابتدا ہدایت سے ہوئی ہے، یعنی انسان کا کوئی دور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر اس کے پاس اللہ کی ہدایت موجود نہیں تھی۔ کچھ ایسے آدم علیہ السلام لے تو کر ہو وہ آئے، سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام لے کر آئے، ساری انسانیت اس وقت آدم و حوا کی اولاد ہے۔ ٹھیک ہے الہامی مذہب کا نقطہ نظر تو یہ ہے، جی، تو لہٰذا یہ تو ہے ہی نہیں کہ انسان کبھی اس سے محروم رہا۔ مذہب تو اس سے آگے بڑھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں تک خدا کا شعور ہے یہ انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے، اسی طرح سے اخلاقی شعور بھی انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے۔ انسان اپنی ذات میں ایک اخلاقی ہستی ہے، یعنی اخلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس نے تجربے سے سیکھا ہے، اس کا بنیادی احساس اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے وہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی طریقے سے وہ جمالیاتی حس رکھتا ہے، اسی طریقے سے اخلاقی احساس رکھتا ہے۔ تو مذہب کی بنیادیں یہ ہیں، یہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اسی وجہ سے جب آپ ان قبائل میں جاتے ہیں، ان چیزوں میں جاتے ہیں، تو آپ کو توہمات ملتے ہیں، شرک ملتا ہے۔ یہ اصل میں دوسرا دور ہے مذہب کا، جس میں انبیاء علیہم السلام نے آ کے پھر تجدید کرنا چاہیے۔ یہ لوگ جو آپ کو دور دراز قبائل میں ملتے ہیں، یہ اس سے محروم رہ گئے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روشنی رکھی ہے وہ موجود ہے ان کے اندر بھی، اخلاقی احساس ان کے اندر بھی موجود ہے، اسی اخلاقی احساس نے ان کے ہاں بھی رسوم روایات اس کی شکل اختیار کر لی ہوئی ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام نے انسان کو آ کے جس صورتحال سے نکالا ہے، یعنی جب شرک پیدا ہو گیا، توہمات آ گئے، خوف کی جب علت سے بہت سی چیزیں وجود میں آ گئیں، تو انبیاء علیہم السلام نے آ کے اس خوف کو دور کیا اور انسان کو توحید کی تعلیم دی، اور اخلاقی معاملات میں جو غلطیاں وہ کر رہا تھا اور سماجی اخلاقیات میں خاص طور پر جو زیادتیاں ہو گئی تھیں ان کو اپنے توازن پر قائم کیا۔ وہ لوگ اس سے محروم رہ گئے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کہ انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی صورتحال پہ قائم رہتا ہے۔ دیکھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس تاریخی طور پر یہ معلوم ہے کہ توحید کا سور پھونکا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، توحید کی منادی کی ہے، قرآن مجید میں وہ توحید موجود ہے۔ مسلمان ٹھیک اس توحید پر قائم ہے؟ نہیں، بے شمار توہمات، بہت سی تعبیریں ان کے ہم بھی داخل ہو گئیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام، آپ انجیل کو پڑھیے، توحید کی ایسی زوردار دعوت دیتے ہیں۔ تورات، یعنی مسیحی بھی سارے کے سارے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو تو اپنی روایت مانتے ہیں نا، اس کے اندر جس طریقے سے توحید بیان ہوئی ہے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود فلسفے نے، صوفیانہ اثرات نے ان کے ہاں بھی شرک کی بہت سی صورتیں پیدا کر دی۔ ٹھیک ہے، تو بالکل یہی معاملہ یہ جو دور دار قبائل ہیں ان کے اندر ہوا ہے، یہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہاں پھر قیاس کی غلطی ہے، یعنی یہ ماننے کے بجائے کہ انسان نے ابتدا توحید سے کی ہے، ہدایت سے کی ہے، صحیح اخلاقی اصولوں سے کی ہے، اس کے بعد جس طرح سے سیدنا مسیح کے بعد بعض انحرافات پیدا ہوئے، محمد الرسول اللہ کے بعد انحرافات پیدا ہوئے، ایسے ہی بہت سے انحرافات ان کے یہاں بھی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ انحرافات دور کرنے کے لیے پیغمبر آ گئے اور پیغمبروں کی ہدایت کی رہنمائی پہنچ گئی۔ بہت سی ایسی اقوام ہیں جن تک یہ نہیں پہنچی۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ اصل میں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض علاقوں کے اندر کے ایبوریجنلس ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آسٹریلیا میں کچھ موجود ہے، جس طریقے سے ملیشیا میں موجود ہے، جس طرح سے امریکہ میں موجود ہے، جاپان میں موجود ہے، یا اور بعض جگہوں پہ ہے، یورپ میں بھی کسی زمانے میں تھے۔ تو یہ جو ایبوریجنلز ہیں بڑی معمولی تعداد میں یہ اس سے محروم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال ہے اس کی۔ جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں، اگر میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ اگر رکھ دوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو مذہب ہے، میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی مذہب کی بات کر رہا ہوں۔ مذہب بنیادی طور پر مجھے میرے اخلاقی پاکیزگی کے لیے بتاتا ہے، اخلاقی پاکیزگی کا درس دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ تمہیں ایک دن کھڑا ہونا ہے اپنے رب کے حضور
اور وہاں پر تمہارا جو ہے وہ حساب ہوگا. تو اگر میں اس مذہب کے اس بنیادی مقدمے کو تسلیم کر لیتا ہوں تو جیسے کہ آپ نے گروہوں کی مثال دی تھی, فرقوں کی مثال دی تھی, میرا تعلق پھر کسی بھی فرقے سے ہو, میں مسیحیت کا ماننے والا ہوں, میں یہودیت کا ماننے والا ہوں, یا میں اسلام کا ماننے والا ہوں, لیکن بنیادی مقدمہ میں نے سمجھ لیا اور اسے اختیار کر لیا, تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ مطلب آج ہم اس پر پھر کیوں زور دیں کہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں؟ اگر ایک شخص یہودیت پر ہے لیکن وہ بنیادی مقدمہ سمجھ گیا ہے, اور اس بنیادی مقدمہ اخلاق ہے جو میں سمجھاؤں آپ کی بات سے, اور وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین اس پہ خصائص پر جانے کی کوشش بھی کرتا ہے, اپنے آپ کو وہ پیوریفائی بھی کرتا ہے, یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے؟ دیکھیے اسلام کوئی نیا مذہب ہی نہیں ہے. ٹھیک. جب میں یہودیت سے بات کرتا ہوں تو میں اصل میں ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوتا ہوں, تو ان کو اصل یہودیت بتا رہا ہوتا ہوں. رائٹ. ہے نا, جس وقت میں مسلمانوں کے فرقوں سے بات کرتا ہوں تو کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, تو ان کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اصل اسلام کیا ہے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ بھی یہی بات کر رہا ہوں. یعنی میں ان کو یہ نہیں بتا رہا کہ ایک یہودیت مذہب ہے تمہارا, ایک نصرانیت ہے, اب تم ایک نیا مذہب قبول کر لو. میں تو انہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارا اصل مذہب کیا ہے. صحیح. میری گفتگو ان کے ساتھ یہ ہے, میں ان کے انحرافات پر گفتگو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان کے کہاں خرابیاں آئی ہیں وہ خرابیوں پہ توجہ دلا رہے ہیں. یعنی آپ نام ہی کو لے لیں, انہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارا اصل نام یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. بعض اوقات انسان اپنا اصل نام بھی بھول جاتا ہے. اسلام اصل میں کسی خاص شخص کے یا کسی علاقے کے تعلق سے نہیں پیدا ہوا. ٹھیک ہے. تو میں انہیں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مسیحیت جو تم نے اختیار کر لی یا یہودیت تم نے اختیار کر لی, یہ تمہارا اختیار ہے. خدا نے تو تمہیں اسلام ہی دیا تھا. تو اسلام کی دعوت در حقیقت کسی نئے مذہب کی دعوت ہی نہیں ہے, بلکہ الہامی مذاہب کے ماننے والوں کو ان کے اصل مذہب کی طرف رجوع کی دعوت ہے. ٹھیک. میں تو انہیں یہ بتا رہا ہوں, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایک وضاحت آپ کے سامنے رکھ دوں. الحاد پر جو میں نے گفتگو کی اس کے بہت سارے الحاد کے اعتراضات ہیں, اور میں نے مختصراً جاوید صاحب کے سامنے رکھے, اور جاوید صاحب نے بھی اس کو جو ہے وہ بڑی مختصراً جواب دیے. لیکن اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی اس پر انٹرسٹڈ ہوں جو کہ اس کے پورے تفصیل کو جاننا چاہتے ہوں, تو ہم نے ایک پروگرام کی پوری ایک سیریز کی ہوئی ہے, وہ 4 حصوں پر مشتمل ہے, جس میں وجود باری تعالیٰ کے عقلی دلائل پر بات کی تھی, اور اس میں الحاد کے سارے سوالات 1 by 1 جاوید صاحب سے پوچھے گئے تھے. چونکہ وہاں پر یہ مقدمہ پیش کر دیا گیا تھا, وہ سوالات ہو گئے تھے, لہٰذا یہاں پر میں نے اختصار سے کام لیا ہے. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آپ کے مزید کوئی سوالات ہوں تو اس ای میل ایڈریس پر ہمیں آپ پوچھ سکتے ہیں, IH@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.